بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم میرے نکاح میں ہو۔ منتہا چوہان، رائٹر، قسط نمبر 3۔ حد ہو گئی، اب یہ لڑکا میرے خلاف جائے گا، اپنی ماں کے خلاف۔ رافعہ بیگم کو کل رات سے غصہ تھا، خانم میری ماں نے تو بیٹے کو پیار سے ہینڈل کرے، ورنہ وہ باغی ہو جائے گا نا۔ پتہ تو ہے آپ کو، گھر کے اندر ہی دشمنوں کا۔ ارباز خان نے منہ بنایا، بڑے خان وہ میرا بیٹا ہے، شامیر خان زادہ۔ برسوں پہلے آپ نے اور آپ کی امی جان نے زبردستی اس کا نکاح کر دیا تھا اپنی اس غریب بہن کی بیٹی سے، نحوست سے کہا، لیکن بہت غلط فیصلہ کیا، یہ وقت نے ثابت کیا، اور آج عروج کو اس کی زندگی میں لانے کا میرا فیصلہ ہے تو جو بالکل درست ہے۔ وہ عروج کو ہی ڈیزرو کرتا ہے، تاکہ اس چھوٹے گھر کی آپ کی بھتیجی کو دل میں زہر بھرا آج زبان پر آ ہی گیا۔ وہ سب دیجے کی مرضی سے ہوا تھا، میری مرضی سے نہیں۔ ارباز خان بھی بھڑکے، ان سے تو جان چھوٹی، اب بس اس نکاح سے جان چھڑوانی ہے، دھیمے لہجے میں کہتی وہ ایک ادا سے خان کو دیکھنے لگی۔ ہماری خانم تو جو کرتی ہے کمال کرتی ہے۔ ارباز خان ان کے پاس آئے اور ان کے ساتھ بیٹھے، ان کا ہاتھ تھاما۔ 10 سالہ چھوٹی تھی وہ خان سے، اور اپنی کیئر بھی بہت زیادہ کرتی تھی کہ اپنی عمر سے مزید چھوٹی دکھتی تھی۔ ارباز خان کو اپنے حسن کا دیوانہ بنایا ہوا تھا، وہ جو کہتی وہ پتھر پہ لکیر ثابت کرتے، اور وہ بھی اپنے حسن کا اپنے شوہر سے اچھا خاصا فائدہ اٹھاتی، ناز نخرے اٹھواتی اور ہر بات منواتی۔ ارباز خان اور عابد خان دونوں سگے بھائی تھے، دونوں کی شادی ایسی عورتوں سے ہوئی جو پہلے ہی سے کزن تھی اور ایک دوسرے سے اللہ واسطے کا بیر تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کی آپس میں کبھی لگ ہی نہ سکی۔ اور عبدل خان بھی اس وقت بھائی اور بھابھی کے ہتھے چڑھا اور بھابھی کی باتوں میں آ کے اپنی بیوی مریم کو طلاق دے دی، اپنی ایک ماں کی چھوٹی سی بچی کی بھی پرواہ نہ کی، اور انہیں دھکے دے کے گھر سے نکال باہر کیا۔ اور وہیں پھر رافعہ اپنی ہی سب سے قریبی سہیلی تبسم کو عبدل کے لیے بیاہ کے لے آئیں۔ یوں تو تبسم خان بھی طلاق یافتہ تھیں اور ان کا ایک بیٹا تھا، لیکن رافعہ کی بھی اس میں چال تھی، وہ ایسی عورت لانا چاہتی تھی جو ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکے اور ان کے احسان کے نیچے دب کے رہے، اور ایسا ہی ہوا۔ آج چاہ کے بھی تبسم ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو پاتی تھی، لیکن اس سب میں ارباز خان اور عبدل خان کا پیار دھیرے دھیرے مدھم پڑتا چلا گیا۔ ان کی اکلوتی بہن جمیلہ خاتون جو فیاض سلطان سے بیاہی گئی تھی، ان کے بھائی کے گھر آنا جانا بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ خان ولا کے سارے چھوٹے بڑے فیصلے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، یہی وجہ تھی کہ بہن شاہ کے طلاق لینے کے بعد وہ اسے بھی اس کی دوسری بہنوں کے ساتھ یہیں لے آئی تھی اور اپنا آپ مزید وہاں مضبوط کر لیا تھا۔ الغرض رافعہ خانم نے خان ولا میں اب تک عروج ہی عروج دیکھا تھا۔ ارے او برخدا، بات سنیں، وہ جو آج اتوار ہونے پہ صبح صبح بائک پہ اپنے دوست کی طرف جا رہا تھا، اپنے پیچھے نواب صاحب کو آواز دیتا دیکھ کر رک گیا۔ جی سلام پھوپھا جان، چہرے پہ بیزاری کو ایک طرف کر کے جواب دیا۔ وعلیکم، آج آپ ہمیں آفس تو چھوڑ دیں، دراصل ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، 2 دن تک ٹھیک ہو کے آ جائے گی، تو آپ ہمیں چھوڑ دیں آئیں۔ بہت حق جتانے والے انداز میں کہا تو شامی منع نہ کر سکا۔ بیٹھیں، بائک سٹارٹ کرتے وہ بولا، ارے بھائی آپ کا ہیلمٹ کہاں ہے؟ ان کا پہلا اعتراض، میں انہیں نہیں پہنتا پھوپھا جان، دانت پیستے مسکرا کے کہا۔ پہنا کریں بیٹا، یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہوتا ہے۔ سیٹ پہ اچھے سے بیٹھ جانے کے بعد شامی نے اپنے کان سی لیے اور بائک سٹارٹ کرتے ان کے آفس پہ رستے پر ڈال دی۔ 15 منٹ کے راستے میں دونوں ہی خاموش رہے۔ یہ لیں آ گیا آپ کا آفس، بائک روکتے کہا۔ یہ لیں بیٹا آپ کا کرایہ۔ پھوپھا جان نے 200 روپے شامی کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا ہے پھوپھا جان؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بیٹا رکھ لیں، یہاں تک آنے کا کرایہ۔ شامی تو منہ دیکھتا رہ گیا جبکہ وہ اس کی جیب میں پیسے ڈال کر جاتے واپس مڑے۔ بیٹا بھلے ہم کنجوس ہیں لیکن ہم کسی کا حق نہیں کھاتے۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا، کہنے کے بعد وہ رکے نہیں جبکہ شامی لب بیچتا رہ گیا۔ آبی کی بچی، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ غصے سے بائک کو کک لگاتے سٹارٹ کیا۔ اسے لگا عبیرہ نے حشمت خان کو سب بتایا، جو بات رات کو ہوئی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا اونچا بول رہا تھا کہ بہرا بھی سن سکتا تھا۔ ریمبو، چھوٹے خان کو بھی بلاؤ۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب کی موجودگی محسوس کرتے لیکن وہاں شامیر کو نہ پا کر
رافعہ خانم نے گھر کے خاص سرونٹ کو کہا جو ناشتہ لگا رہا تھا۔ خانم بی بی وہ تو چلے گئے، برجستہ جواب آیا۔ چلے گئے؟ حیرانگی سے شوہر کو ایک نظر دیکھا، لیکن کہاں اتنی صبح صبح؟ گھڑی پہ ٹائم دیکھا، کہاں گئے ہیں یہ تو پتہ نہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ ریمبو نے مزید اطلاع دی۔ دانت پیستے شوہر کو دیکھا جو خود بھی پریشان نظر آئے۔ تبسم جی چائے پہ کھڑے گا؟ عبد خان کا کھٹکتا انداز ارباز خان کو سخت چبھا۔ رافعہ خانم فوراً ڈائننگ ٹیبل سے اٹھیں اور شامیر کو کال ملائی، لیکن نمبر بند آ رہا تھا۔ دیکھا آپ نے، بنا بتائے کہیں چلا گیا ہے۔ وہ جو ایک کونے میں کھڑی کال ملا رہی تھی شوہر کے آنے پر دھیمی آواز میں ان پہ بھڑکیں۔ دھیرج خانم، دشمنوں کو خود پر ہنسنے کا موقع مت دیں، انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ مجھے شام تک شامیر خانزادہ گھر کی دہلیز پہ چاہیے۔ بڑے خان پاس ہوتے دھیمے لیکن سخت انداز میں کہا۔ ایک مغرورانہ چال چلتا وہ سیڑھیاں اترتا تھا۔ سب کی ہی نظر ایک لمحے کو اس پر اٹھی تھی۔ مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تبسم خان نے دور سے ہی اس کی نظر اتاری۔ ماں کے قریب آتا وہ ان کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ رافعہ خانم نے منہ پھیرا۔ آج وہ یہاں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آج بھی وہی شخص ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا، جبکہ تبسم خان آفتاب کو ناشتہ سرو کر رہی تھیں اور سارے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس حسن کے مجسمے کو نہار رہی تھیں جسے اللہ نے بہت ہی فرصت سے بنایا تھا۔ جہاز کراچی سے لاہور کے لیے اڑان بھر چکا تھا اور شامیر خان بہت مطمئن انداز میں سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ خوبصورت چہرے پہ ایک خوبصورت مسکان تھی، ایک آسودگی، ایک یقین۔ دیجیے میں آ رہا ہوں آپ کو لینے۔ گردن موڑ کے باہر اڑتے بادلوں کو دیکھا۔ وہ آفتاب کی مدد سے پہلی فلائٹ سے کراچی سے لاہور پھپھو کے گھر جا رہا تھا، گھر میں بنا کسی کو بتائے، کیونکہ وہ سچائی جاننا چاہتا تھا۔ بتا کر آتا تو آنے کون دیتا؟ وہ آنکھیں موندے تو ایک معصوم اور وسیلہ چہرہ آنکھوں میں آن سمایا تو چہرے کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا، شاید 9 یا 10 سال کی ہوگی، نکاح کے وقت ہی دیکھا تھا۔ چہرہ پھولا ہوا تھا، غصے سے لال بھک ہوا تھا۔ زبردستی نکاح کے پیپر پہ سائن کرتی وہ آج بھی شامیر خانزادہ کو یاد تھی، لیکن اب کیسی دکھتی ہوگی جا کے ہی پتہ چلے گا نا۔ اندیکھی، انجانی سی، پگلی سی، دیوانی سی، جانے وہ کیسی ہوگی۔ کیا سوچ کے تم نے گولی چلائی؟ تمہیں کیا لگا آفتاب شیر خان کو مارنا اتنا آسان ہے کیا؟ سامنے ایک چیئر پہ اسے بٹھائے، خود اس کے سامنے اسرار میں بیٹھ کر وہ سامنے والے کے پسینے چھڑا گیا تھا۔ سمجھے؟ معاف کر دیں خان جی، غلطی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑے، جبکہ اس کا چہرہ اچھا خاصا مار مار کے بگاڑ چکا تھا۔ آفتاب شیر خان کی لسٹ میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں، سپٹ اور سرد لہجے میں کہتا۔ وہ اس سارے وقت میں پہلی بار نظر اٹھا کے سامنے والے کو دیکھا۔ آفتاب کے دیکھنے کی دہشت پہ ہی وہ شخص اندر تک ڈر گیا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے خان، معاف کر دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ آفتاب کے قدموں گر کے روتا ہوا گڑگڑانے لگا۔ آفتاب نے سعدی کو اشارہ کیا، سعدی نے فوراً اسے وہاں سے اٹھایا اور وہ روتا رہا۔ آفتاب وہاں سے باہر نکلتا، آنکھوں پہ گوگلز لگائے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا، اپنے خفیہ ایریے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس شخص کو ایک بلیک روم میں بند کر دیا گیا تھا۔ دیجیے دوائی کھا لیں تاکہ آرام آ جائے۔ انا نے انہیں سہارا دے کے اٹھایا اور دوائی آگے کی۔ نہیں بیٹا، اب ان دوائیوں سے نہیں آرام آنا، انہوں نے سرداہ بھری۔ دیجیے، آپ کیوں خود پر ظلم کر رہی ہیں؟ ایسے تو نہ کریں نا، انابیہ کو بھی ان پہ دکھ ہوا۔ دیجے نے ایک دکھتی نظر سے اسے دیکھا۔ ظلم تو ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے، کہتے ہوئے ان کی آنکھیں آنسوؤں آ گئے۔ ہاتھ آگے بڑھایا، انابیہ نے ان کی ہتھیلی پہ 2 گولیاں رکھیں، انہوں نے دوائی لی اور واپس آنکھیں موند کر لیٹ گئیں۔ وہ اندر ہی اندر دکھ پال رہی تھیں، سب جانتے تھے وہ اپنے پوتے شامیر خانزادہ سے بے پناہ عشق کرتی تھیں کہ اس کی خاطر خود کو روگ لگا لیا۔ جان تو وہ بھی چھڑکتا تھا، لیکن وقت اور حالات نے اسے بھی ان سب سے دور کر دیا تھا۔ غلط فہمی نہ تھی، بس ایک دکھ تھا جو انہیں اندر ہی اندر گھاؤ لگا رہا تھا۔ تپتی دھوپ میں وہ ایک بازو میں پٹی ڈالے، گلے میں لٹکائے اس بڑی سی بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ خان انٹرپرائزز بورڈ پر لکھے الفاظ پڑھتے وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے۔ اندر آتے ہی ایک دم سے ٹھنڈک کا احساس جاگا، پوری بلڈنگ ہی ٹھنڈک میں لپٹی ہوئی تھی۔ لب بیچے وہ ریسیپشن کی طرف جانب بڑھی۔ ایکسکیوز می، مجھے آفتاب شیر خان سے ملنا ہے، پورے اعتماد سے کہتی وہ ریسیپشن کو چونکا گئی۔ میم، یو ہیو اے اپائنٹمنٹ؟
شائستہ لب و لہجے پیشہ ورانہ انداز میں وہ بولی، یہ کارڈ انہوں نے دیا تھا۔ ایک کارڈ اس لڑکی کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کارڈ دیکھا، پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ کارڈ ہر ایک کو نہیں ملتا تھا، آفتاب کے بہت خاص لوگوں کے پاس ہی وہ کارڈ ہوتا تھا۔ اوکے میم، پلیز ویٹ کر لیں، سر ابھی آفس نہیں آئے۔ کارڈ کو واپس تھماتے وہ اسی جھوٹی مسکان کے ساتھ کہتی اپنے کام میں واپس لگ گئی تھی۔ کارڈ واپس لیتی وہ اب منہ بنا کے وہیں ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ آفتاب کا انتظار کرنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تیز آواز سماج سے ٹکرائی تو اس نے سر اٹھایا۔ ایک پل کو تو دل بری طرح لرزا، لیکن اگلے ہی پل خود کو سنبھال لیا۔ تم سے پوچھا ہے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ عظمیٰ غصے سے اس کی جانب بڑھی۔ آپ کو پوچھنے کا حق کس نے دیا؟ اس کے انداز میں جواب دیا۔ ہو نہ ہو میرے بھائی کا آفس ہے یہ، آفتاب شیر خان کا بھائی ہے میرا، سمجھی تم؟ اور بتاؤ اب کیوں آئی ہو یہاں؟ سخت ترین انداز، کنول پہ تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ نظریں ادھر ادھر گھمائی اور وہاں سے نکلنا چاہ کے عظمیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف جھٹکا دیا۔ میرے سوال کا جواب دیے بنا نہیں جا سکتی تم، غصے سے کرتے ہوئے کہا۔ پہلی بات، یہ آفس آپ کے بھائی کا ہے، آپ کا نہیں، اور نہ ہی میں آپ کے کسی سوال کی جواب کی پابند ہوں۔ دوسری بات، مجھے پتا ہوتا یہ آپ کے بھائی ہیں تو میں یہاں کبھی نہ آتی۔ ہر لفظ چبا چبا کے کہتی وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی اور جانے کے لیے پلٹی کے سامنے آفتاب شیر خان پہ نظر پڑی۔ اپنی گوگلز اتارے وہ ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اب وہ دونوں خاموش نظروں سے آفتاب کو۔ فیاض بیٹا اور شہباز بیٹا، آپ دونوں ہی نے مجھے بہت عزت اور مان بخشا ہے اپنے گھر میں، ڈی جے نے فیاض سلطان کا ہاتھ تھامے کہا۔ آپ کا اپنا گھر ہے ڈی جے، فیاض صاحب پیار سے بولے تھے تو وہ ساس لیکن ماں کا درجہ دیا تھا فیاض صاحب نے بھی اور ان کے بڑے بھائی شہباز نے بھی۔ بیٹا اسی مان اور عزت کی وجہ سے میں یہاں ہوں، میرا حق تو نہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب میکال اور فیضا کی شادی ہو جانی چاہیے بیٹا، انہوں نے دل کی بات کہہ ہی دی۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ دیجیے آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، جب آپ کہیں گی۔ شمسا بیگم پاس بیٹھی تھی، باتوں میں حصہ لیا۔ خوش رہو میرے بچوں۔ ڈی جے نے مسکراتے ہوئے ان سب کو دیکھا۔ شادی امی اگلے ماہ کی آخر میں رکھ لیتے ہیں، میکال کو چھٹیاں بھی ہیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، شہباز خان نے رائے دی۔ کس بے تکے مسئلے؟ کیسی بات مسئلہ بابا جان؟ السلام علیکم۔ میکال کی اچانک آمد پہ وہ سب چونکے۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ۔ آپ ہی کی بات ہو رہی تھی۔ سلام کرتا وہ ڈی جے کے پاس جا بیٹھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب وہ ڈی جے کی بیمار پرسی کے لیے آیا تھا۔ چنگی بھلی ہوں بیٹا، ایک دم فٹ۔ ڈی جے مسکرائیں۔ ہم آپ کی اور فضا کی شافی کی بات کر رہے تھے کہ اسی ماہ کے آخر میں تاریخ شادی کی کر لیتے ہیں، شمسا بیگم نے میکال سے کہا۔ میکال نے گہرا سانس خارج کیا۔ جو ڈی جے کا ہاتھ تھامے میکال نے کہا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں مٹھائی لے کے آتی ہوں، جمیلہ خاتون نے خوش اٹھتے ہوئے کہا۔ سبھی ایک دم خوش ہو گئے تھے۔ میکال کے چہرے پر بھی ہلکی ہلکی اسمائل تھی۔ شمسا بیگم نے میکال کا ماتھا چوما، وہ بھی بہت خوش تھیں، وہ خود بھی یہی چاہتی تھیں۔ مبارک ہو بہت آپی، فائنلی آپ کی رخصتی کی ڈیٹ تو فکس ہوئی۔ انا نے فضا کو آ کے مبارکباد دی۔ ابھی وہ کچن میں ماں سے اس بات سن کے آئی تھی۔ کیا سچ میں؟ فضا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلائیں۔ جی بالکل، اب ہر ٹینشن فری۔ انا بہن کے لیے بہت خوش تھی اور فضا کو گلے لگایا۔ فضا کا دل بہت سخت دھڑک رہا تھا۔ میکال سے ویسے بھی وہ شرماتی گھبراتی رہتی تھی، بلکہ دور دور ہی رہتی تھی، عجیب سڑیل طبیعت کا انسان تھا، ایسا فضا کا سوچنا تھا، جبکہ باقی سب کی رائے اس سے مختلف تھی۔ وہ سب کا خیال رکھنے والا فرما بردار بیٹا تھا، کام گو اور صرف ضرورت کی بات کرنے والا، لیکن کیا کیئرنگ تھا۔ اب پیار کے معاملے میں وہ کیسا تھا، اس کا سوچتے ہی فضا کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا۔ پلیز آپ دونوں بیٹھ جائیں۔ آفتاب ان دونوں کو اپنے آفس روم میں لے آیا تھا، جہاں آفتاب کو اس لڑکی کو دوبارہ دیکھ کر ایک خوشی کا احساس جاگا تھا، وہیں بہن کو اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرتا دیکھ کر عجیب لگا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھے جا رہی تھیں۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں غصہ تھا، جبکہ اس لڑکی کی آنکھیں بالکل اسپشٹ تھیں۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، وہ لڑکی لب بیچے بولی۔ تم؟ عظمیٰ نے انگلی اٹھائی۔ عظمیٰ تم گھر جاؤ، وہیں آ کر بات ہوگی تم سے۔ آفتاب نے عظمیٰ کو دیکھتے اٹھتے ہوئے اس کی بات کو بیچ میں ہی ٹوکا تھا۔ عظمیٰ نے گہرا سانس خارج کیا اور ایک قہر کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پہ ڈالی اور باہر نکل گئی۔ وہ یہاں کہنے تو آئی تھی
جو بہت اہم تھا، لیکن سامنے کنول کو دیکھ کر وہ سب بھول گئی تھی، جبکہ وہ سب اسے آفتاب کو سنانا بہت ضروری تھا جو وہ بتانے آئی تھی۔ عظمیٰ آفتاب کی سوتیلی بہن تھی۔ شیر خان نے تبسم خان کو طلاق دینے کے بعد 2 شادیاں اور کی تھیں۔ کنٹینیو